تفسیر ابن کثیر سورہ یوسف آیت نمبر 101 سے لے کے 104 تک 4 آیت ہے. آیت نمبر 101. My Lord, you have indeed bestowed on me the sovereignty. یہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں اب جب ان کے والدین ان کے بھائی سب مل گئے ان سے, اللہ نے ان کو لے کر آیا مصر کے اندر اور ملا دیا ان سے, تو اب وہ اللہ کی طرف پلٹ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب, تو نے مجھ پہ جو اتنا مطلب جو کیا ہے فضل کہ مجھے تو نے یہ پاور دیا ہے, یعنی کہ جیسے کہ جو الملک یعنی پاور, تو وہ پاور جو مجھے تو نے دیا ہے وہ انہوں نے اس کے لیے کہا تھوڑا پاور, یہ جو تھوڑا پاور تو نے مجھے دیا ہے, کیونکہ پورا پاور تو اللہ کا ہے. تو اللہ نے ان کو جو پاور دیا ہے جو مصر کے اوپر, وہ پورے کے پورے مطلب وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اللہ نے ان کو, تو وہ اس کے لیے بھی یہ نہیں بولے کہ اللہ تو نے مجھے بہت سارا پاور دیا, اللہ جو تو نے مجھے تھوڑا پاور دیا تو اس کے لیے یعنی کہ وہ بہت شکر گزار ہے. اینڈ ٹاٹ می سم تھنگ آف دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز, اور کچھ تو نے مجھے سکھایا ہے خوابوں کی تعبیر کرنا, یا جو بھی واردات کچھ ہوتی ہے اس کے لیے پہلے کچھ بھی مطلب جیسے اس کو بتا دینا یہ ایونٹس کے بارے میں, تو وہ بھی انہوں نے کہا سم تھنگ, کیونکہ پورا علم کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس. اب اللہ نے اس میں سے تھوڑا ان کو دیا تو وہ تھوڑا بھی ایسا ہے کہ بہت ہے نا. دا اونلی کریٹر آف دا ہیونس اینڈ دا ارتھ, یعنی کہ اللہ کو وہ کہہ رہے کہ تو اکیلا ہی تنہا خالق پورے آسمانوں کا اور زمین کا. یو آر مائی ولی, انت ولی فی الدنیا, یعنی تو میرا ولی ہے دنیا کے اندر, ان دس ورلڈ. یعنی ولی کا مطلب ہے جو انسان تمہاری حفاظت بھی کرے, تم کو بچائے بھی, تمہارا وہ فرینڈ بھی ہے, پروٹیکشن بھی دے. اینڈ ان دا ہیئر آفٹر, یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں تو میرا ولی ہے. اب دنیا ان کو جیسے اللہ نے جس طرح سے دیا, لیکن اب وہ آخرت کی بھی دعا کر رہے ہیں کہ کاز می ٹو ڈائی ایز اے مسلم, کہ اللہ میں مسلم ہی ہوں, یعنی مسلمان کی حالت میں مجھے موت آئے. جو اللہ کی راضی میں, جو اللہ کی رضا میں راضی ہو اس کو کہتے ہیں مسلم, یعنی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اللہ کی طرف کہ اللہ جو تیری مرضی ہے, جو تیری وش ہے, بس اسی میں راضی ہوں, یعنی کہ میں تیرے اوبیڈینس میں ہوں. اینڈ جوائن می ود دا رائٹیس, اور انہوں نے دعا کی کہ مجھے جو نیک اور صالحین لوگ ان کے ساتھ مجھے جوڑ دینا. یعنی کتنی اچھی دعا انہوں نے مانگی. آیت نمبر 102. That is of the news of the ghaib unseen which we reveal to you. یہاں پر اللہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ یہ خبریں, یہ انباء, یہ جو غیب کی خبریں ہیں انسین, جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں, ریویل کر رہے ہیں. کیونکہ جو وہ بھائیوں نے سوچا اکیلے تنہائی پلاٹنگ کی, وہ سب جگہ پہ کوئی بھی نہیں تھا. یعقوب علیہ السلام بھی نہیں تھے, یوسف علیہ السلام بھی نہیں تھے, وہ اکیلے ان لوگ پلاٹنگ کر رہے تھے, لیکن اللہ تھا نا وہاں. اللہ نے سب سنا نا, اللہ کو معلوم ہے نا سب, کہ جب بھی کوئی غیب کے اندر چھپ کے یعنی کوئی بھی چالاکیاں کرتے ہیں لوگ, تو یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پر اللہ جو ہے وہ موجود ہے. تبھی اللہ نے ہم کو یہ پوری سٹوری ایسی سنایا کہ وہ بھائیوں نے کب کیا سوچا اور کیا حرکتیں کی, اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی کیا حالت تھی, اور یوسف علیہ السلام کس کس چیز سے گزرے. یہ تمام چیزیں ہم کو کیسے بتائی گئی؟ اللہ نے بتایا, کیونکہ وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. یو ور ناٹ پریزنٹ ود دیم, اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ تو وہاں موجود نہیں تھے. when they arranged their plan together and while they were plotting, کہ جب ان لوگوں نے سب نے مل جل کر ایک سازش کی, اور پھر انہوں نے وہ مکر کیا, مکری یعنی مکرون, تو یعنی وہ پلاٹنگ جو کر رہے تھے یعنی مکر کر رہے تھے وہ. تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ تو نہیں تھے نا وہاں, تو اللہ نے بتایا نا. تو اللہ سب کے سب راز جانتا ہے, ہر کسی کے. دنیا کے اندر, دنیا کے اول سے لے کے آخر انسان تک
جو کچھ بھی جو بھی کرے گا وہ تمام چیزیں اللہ کے علم کے باہر نہیں ہیں. اور یہی چیز ہے جو ہم کو سوچ کے چلنا چاہیے کہ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا علم، وہ سب کچھ جانتا ہے، ایک ایک چیز کو، تمہاری تھنکنگ، تمہاری پلاننگ، تمہاری زبان سے کیا الفاظ نکلے، تم نے کیا سوچا، کون کون لوگ کیا کیا مل کے کیا سازش کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کے لیے بندہ اگر یہ سوچے کہ یہاں اللہ بھی موجود ہے تو وہ ڈر کے مارے یہ چیز کو نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے تب وہ کہلائیں گے کہ متقی، کیونکہ تب وہ تقویٰ ہے نا، اللہ سے ڈر کے تم رک گئے کوئی چیز کرنے سے. لیکن اگر نہیں رکے تو پھر تو نیڈر اور وہ شیطان جیسے ابلیس تھا وہ بن گئے. آیت نمبر 103 and most of mankind will not believe even if you desire it eagerly. پھر اللہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ اکثریت انسانوں کی جو ہے آپ کتنا ہی چاہیں، کیونکہ عربی میں وہاں پر ہے وَلَوْ حَرَسْتَ، ہرس کرنا، جیسے پتا کسی کی چیز کو دیکھ کے بھی ہرس کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرس یہ تھی کہ تمام انسان جو ہیں سب کے سب مومن بن جائیں. تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کتنا بھی چاہو، آپ کی کتنی بھی حسرت ہو، آپ کتنا بھی اس کے لیے چاہو، لیکن وہ نہیں ہوگا. زیادہ تر جو انسان ہے وہ نہیں ایمان لائیں گے. تو آج یہی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی جتنی تعداد ہے اس میں زیادہ تر لوگ تو ایمان پر نہیں ہے نا. آیت نمبر 104 and no reward you ask of them for it. اور تم جو ان کو بتا رہے ہو، اٹ یعنی یہ قرآن ہے، یہ قرآن جو آپ ان کو بتاتے ہو، جب ان کو سناتے ہو، آپ اس کا کوئی ریوارڈ تو نہیں مانگ رہے ہو نا کہ اس کا اجر دو مجھے، یا اس کے بدلے میں مجھے کچھ دو، حلوے مانڈے یا پھر کچھ سونے چاندی کے چڑھاوے چڑھاؤ، یا پھر لاؤ سب، مطلب پیسہ نوٹے سب لاؤ. تو ایسی کوئی اجر آپ نہیں مانگ رہے ہو. اور it is no less than a reminder unto the عالمین. It is no less. It یعنی قرآن. The Quran is no less than a reminder. وہ یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے. Unto the عالمین، عالمین کے لیے ہے، مین اینڈ جن، سارے کے سارے، انس و جن، سب کے لیے ہے، وہ سب کے لیے ہے وہ. اب ہے یوسف بیگز اللہ ٹو ڈائی ایز اے مسلم، یعنی یوسف علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ وہ مسلمان کی حالت میں ہی ان کی مطلب موت ہو، ان کو جب بھی اللہ پاک ان کو جب بھی مطلب ان کی ڈیتھ ہو تو مسلم کی حالت میں. اللہ ٹیلز اباؤٹ یوسف's انووکیشن. تو اللہ یہاں پر اب جب وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے تو وہ بھی تو دیکھو اللہ نے یہاں ریکارڈ کیا نا ان کے ورڈ بائی ورڈ. ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین آمین یا رب العالمین. My Lord، اے میرے رب، you have indeed bestowed on me of the sovereignty، تو نے مجھ پر مطلب عطا کیا ہے، تو نے مجھے پاور، and taught me something of the، اور مجھے سکھایا ہے کچھ انٹرپریٹیشن of dreams، یعنی دعا، یعنی خوابوں کی تعبیر. the only creator of the heavens and the earth، یعنی تو اکیلا واحد ہے جو پورے آسمانوں اور زمین کا تخلیق کرنے والا خالق. you are my wali in this world and in the hereafter، اس دنیا میں بھی تو میرا ولی ہے اور تو آخرت میں بھی میرا ولی ہے. تو اللہ کو اپنا ولی بناؤ نا، اللہ کو اپنا ولی بناؤ، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، دونوں کے لیے. سب دوسرے کائے کچھ آ جا کے ڈھونڈتے رہتے درگاہوں پہ اور سب جگہ پہ کہ یہ ولی اللہ، یہ ولی اللہ. تم اللہ کو ولی بناؤ نا. cause me to die as a Muslim and join me with the righteous، کہ اللہ مجھے جب بھی تو موت دے وہ مسلمان کی حالت میں ہو اور مجھے جوڑ دینا صالحین لوگوں کے ساتھ. یعنی وہ وہاں کی بھی ابھی دعا کر رہے ہیں، یہاں تو نے مجھے میرے والد، میرے ماں باپ اور میرے بھائیوں سے تو نے جوڑ دیا نا، جوائن کر دیا، تو اب وہاں پر مجھے صالحین لوگوں کے ساتھ ضرور جوڑنا.
This is the invocation of Yusuf alayhi salam, the truthful one. یعنی وہ سچے تھے to his Lord, the exalted and the most honored. یعنی وہ اللہ جو بہت ہی مطلب بلند اور بالا تر ہے اور مطلب بہت ہی عزت والا، ایسے رب کے لیے وہ ٹروتھفل تھے، بہت سچے. He invoked Allah after his favor was complete on him by being reunited with his parents and brothers. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ کو مطلب یہ جو اللہ نے ان کے اوپر تمام اللہ کی جو نعمت ہے، فیور ہے، اس کو پورا کر دیا، کمپلیٹ، کہ ان کے والدین اور ان کے بھائیوں سے ان کو دوبارہ ملا دیا، ری یونائٹڈ. آفٹر ہی ہیڈ بیسٹوڈ آن ہم پروفیٹہڈ اینڈ کنگشپ. اور یعنی کہ پہلے اللہ نے ان کو جو نبوت ہے وہ عطا کی، اور کنگشپ اس لیے کہ وہ ایک بادشاہ کے برابر تھے، ان کا کوئی حکم ٹالا نہیں جا سکتا تھا، پورے مصر کے اوپر ان کا راج تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے لیے، اور اس کے یعنی کہ اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے یہ بھی مانگا کہ جو مطلب آخرت کا جو ہے وہ بھی انہوں نے مانگا. He begged his Lord, the exalted and ever high, بلند اور بالا تر جو اللہ ہے سبحانہ و تعالی. انہوں نے اپنے اس رب سے مانگا، جیسے بھیک مانگی، begged that as he has perfected his bounty on him in this life, to continue it until the hereafter. یعنی جیسے اس دنیا کے اندر تو نے اپنا فضل مجھ پہ جتنا پورا کیا، اور ویسے ہی یعنی دنیا کی زندگی میں کیا، لیکن اب میرے لیے آخرت میں بھی یہ چیز کو جاری رکھنا. یعنی انہوں نے یہ سب شکایت نہیں کی کہ اللہ تو نے مجھے دیکھو وہ کیسا جیل میں تھا میں، اور پھر میرے ساتھ کتنے ظلم ہوئے، اور پھر وہ میرے ساتھ وہ وہاں پر بھی میرے کو زبردستی کے مطلب یہ سزا مل رہی تھی، اور غلط کام کوئی اور کرنا چاہ رہا تھا، سزا مجھے ملی. تو ایسے سب شکوے شکایت انہوں نے اللہ سے نہیں کیے. He begged him that when he dies as a Muslim. اور انہوں نے اللہ سے یہ گڑ گڑا کے مانگا بھی کہ جب بھی ان کو ڈیتھ یعنی ان کی موت جب بھی ہو تو وہ مسلمان کی حالت میں ہو. As الدہق said, and to join him with the ranks of the righteous. اور ان کو ان صالحین لوگوں کے درجات کے اندر اللہ جوائن کرے، اس کی دعا انہوں نے مانگی. with his brethren, the prophets and messengers. May Allah's peace and blessings be on them all. اپنے بھائیوں کے بھی ساتھ انہوں نے مانگا، تمام نبی اور رسولوں کے ساتھ. اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ علیہ الصلاۃ والسلام ان سب پہ. It is possible that Yusuf علیہ السلام said this supplication while dying. یعنی یہ بھی لوگ گمان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جب موت کا وقت ہوگا، ہو سکتا ہے یہ دعا انہوں نے اس وقت مانگی ہو، لیکن کنفرم نہیں نا بات. In the two Sahihs it is recorded that Aisha radiallahu anha said that while dying the messenger of Allah was raising his finger and said thrice. کہ جو بی بی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے، ان کی یہ حدیث جو ہے وہ دونوں صحیح میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا وقت ایک دم قریب تھا تو انہوں نے اپنی جیسے ایک انگلی جو ہے وہ اٹھائی اور 3 مرتبہ انہوں نے کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی. او اللہ ٹو الرفیق الاعلی، the uppermost highest company in the heaven. تو انہوں نے مانگی اللہ سے کہ جو اپر موسٹ سب سے بلند ترین، جو سب سے اوپر ہے، اس کی کمپنی مجھے چاہیے، رفاقت، ان کی رفاقت مجھے چاہیے جو ہیون کے اندر ہے، یعنی کہ اللہ، ان کو اللہ کی کمپنی چاہیے. It is also possible that long before he died. یعنی کہ یہ بھی مطلب پاسبل ہے، ممکن ہے کہ بہت پہلے وہ جب گزرے اس سے بہت پہلے یوسف علیہ السلام begged Allah to die as a Muslim and be joined with the ranks of the righteous. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بہت پہلے یہ دعا کی ہو، یا وہ یہ دعا جیسے کرتے ہی رہتے ہوں کہ مطلب اللہ مجھے جب بھی تو موت دینا تو میں مسلمان کی حالت میں ہوں، مسلم ہوں، اور مجھے ان بلند ترین صالحین لوگوں کے مطلب درجات کے ساتھ جوڑ دینا. پھر this story is a revelation from Allah.
یہ پورا قصہ اللہ نے جو سنایا ہے ایک دم شارٹ میں، کیونکہ اللہ نے تو شروع ہی وہیں سے کیا نا، کہ جہاں وہ بچے ہیں اور اپنے والد سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور وہ ان کو منع کر رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو مت بولنا. تو ایسی پوری سٹوری ایسی نہیں سنائی گی کہ بھئی ہاں پہلے وہ یعقوب علیہ السلام تھے اور وہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، پھر وہ ٹوینز تھے دونوں بھائی کہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کے. تو اس طرح سے سب سٹوری نہیں سنائی گئی نا. اور پھر بعد میں جیسے ان کے اور کیا کیا چیز ہوئی، انہوں نے کیا ٹریول کرے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کیا، پھر ان کے کون بچے ہوئے، بیویاں کتنی، کچھ بھی نہیں. اللہ کا سنانے کا طریقہ ایسا ہی ہے کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ ہی سامنے رکھے جائیں تاکہ اس سے نصیحت اخذ کرو، عبرت حاصل کرو، لیسن لو. اللہ says تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہِ إِلَیْکَ. That is of the news of the غیب unseen which we reveal to you. یہ وہ ہے کہانی، قصہ جو کہ غیب کی خبر ہے، وہ جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. Allah narrated to Muhammad sallallahu alaihi wasallam the story of Yusuf alayhi salam and his brothers and how Allah raised him over them, giving him the better end, triumph, the sovereignty and wisdom, that is prophethood, even though they tried to harm and kill him. یعنی اللہ نے اس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نریٹ کیا، وحی کیا قرآن کے اندر، تبھی تو معلوم پڑا نا کہ یہ کیا چیز ہے. تو ان کی زبان سے یہ چیز جاری ہو گئی، اور جو لکھنے والے لوگ تھے تو وہ اس کو لکھتے تھے، جو بھی جن کو عربی آتی تھی، جو پڑھے لکھے ہوتے تھے وہ لکھتے تھے صحابہ کرام میں سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوبارہ سنتے تھے دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے صحیح لکھا کہ نہیں، کیونکہ وہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے. تو یہ سٹوری جو یوسف علیہ السلام کی، ان کے بھائیوں کی جو ہے، کہ اللہ نے ان کو کس طرح سے بڑھایا، کس طرح سے ان کو بہترین مطلب جو اینڈ ہے، یعنی کہ جو اختتام، وہ ان کو بہت اچھا دیا، اور ان کو جیت بھی دی، اور ساتھ میں قوت بھی دی، اور ان کو حکمت بھی دی، نبوت. ایون دو دے ٹرائی ٹو ہارم اینڈ کلنگ، تک جبکہ وہ بھائیوں نے تو ان کو بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور ان کو قتل بھی کرنا چاہا. اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو کہاں پہنچایا، اور ان کی زندگی کا جو اختتام ہے وہ کس طرح سے ہوا. Allah said this and similar stories are part of the unseen incidents of the past. اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی اور اس کی طرح سے اور جتنی بھی کوئی سٹوریز ہے قرآن میں جو اللہ نے ہم کو اندر سنایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے بعد ہم سب ہے. تو unseen incidents of the past یعنی کہ وہ غیب کے قصے جو مطلب ماضی میں ہو چکے ہیں، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سنایا اس قرآن کے اندر. لیکن یہ سٹوری بک نہیں ہے. نوحیہ الیک which we reveal to you، جو ہم نے آپ کی جانب وحی کی، and inform you of، اور ان کے بارے میں ہم نے آپ کو خبر دی، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، because it carries a lesson، کیونکہ یہ جو کہانی قصے جو ہے اس کے اندر سبق ہے، تاکہ اللہ امت کی پوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی پوری امت کو یہ لیسن دے رہا ہے. اللہ اس کے اندر ہے نا، اٹ کیریز اے لیسن فار یو ٹو ڈرا فرام اینڈ اے ریمائنڈر ٹو دوز ہو ڈیفائی یو. تو اس کے اندر تو لیسن ہے تاکہ تم اس میں سے نصیحت لو، اخذ کرو، اور یہ یاد دہانی ان لوگوں کے لیے جو آپ کا انکار کرتے رہتے ہیں. اللہ said next وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، you were not present with them، آپ تو ان کے ساتھ نہیں تھے نا. یوسف علیہ السلام اور ان کے جو بھی سب بھائی اور ان کے والد، ان کے ساتھ آپ تو نہیں تھے. You did not witness their conference nor saw them، نہ تو آپ نے ان کی وہ جو مل جل کے ان لوگوں نے جو کانفرنس کی ہے، جو بھی پلاننگ کری، مکاری کی، وہ سب میں تو آپ تو نہیں تھے، آپ نے وہ دیکھا بھی نہیں ان کو. اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ when they arranged their plan together، جب انہوں نے اپنے پلانس جو بنائے تھے، سازشیں، اس کو سب نے مل جل کر جس طرح سے پورا ارینج کیا کہ کیا کرنا ہے. to throw Yusuf into the well، تاکہ اس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا جائے. وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ مکاریاں کر رہے تھے. and while they were plotting، مکر
اگینسٹ ہم، یوسف علیہ السلام کے خلاف مکاری کر رہے تھے. وی ٹاٹ یو آل دس تھرو آور ریولیشن وچ وی سینڈ ڈاؤن ٹو یو. ہم نے یہ سب کچھ سکھایا آپ کو ہمارے اس وہی جو کیا ہوا ہے ریولیشن یعنی قرآن، اس کے تھرو جو ہم نے آپ کی جانب بھیجا ہے. اللہ said in other آیت، پھر اللہ نے اور آیتوں میں کہا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ. You were not with them when they cast lots with their pens. Pens یعنی کہ وہی جیسے تیر ہوتے نا، ایسے لکڑی کو لوگ پین کی طرح بناتے نا، اس لیے اقلامہم. تو آپ تو وہاں نہیں تھے جب انہوں نے مطلب you were not with them when they cast lots with their pens، کہ جب انہوں نے اس طرح سے مطلب جو ایک لاٹ یعنی لاٹس، جو کاسٹ لاٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ لاٹری کی طرح، کہ تم نے وہ جو اقلام جو ہے وہ ایرو کی طرح وہ بنا ہوا ہے، اس کو تم کو پھینکنا ہے یا نکالنا ہے. تو جب یہ کر رہے تھے تو آپ تو وہاں نہیں تھے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وما کنتا بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر، یعنی کہ مطلب اینڈ وین، یہ ہے آیت نمبر 28 یعنی سورہ قصص جو ہے اس کی آیت 44 ہے. اینڈ یو ور ناٹ آن دا ویسٹرن سائڈ، آپ اس کی مطلب پچھم کی طرف نہیں تھے. وین وی میڈ کلیئر ٹو موسیٰ دا کمانڈمنٹ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر پورا جو مطلب امر دیا، پورا کمانڈمنٹ دیا، 10 کمانڈمنٹس اور سب، تو وہ آپ تو نہیں تھے نا وہاں. یعنی آپ کو کیسے معلوم پڑتا؟ اللہ بتا رہا ہے تو معلوم پڑ رہا ہے. انٹل یعنی 28:44 یعنی 28 نمبر کی جو سورہ ہے وہ ہے سورہ القصص، اور اس کی آیت نمبر 44 سے لے کے انٹل وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، جو کہ اسی سورہ کی آیت نمبر 46 ہے. تو 44 سے 46 تک. اینڈ یو ور ناٹ ایٹ دا سائڈ آف دا طور وین وی ڈڈ کال ہم، اور آپ وہ جو مطلب جو کوہ طور یعنی جو پہاڑ تھا طور کا، اس کی جانب یعنی اس کے سائڈ میں آپ تو نہیں تھے نا جب ہم نے ان کو بلایا، ہم نے ان کو پکارا، یعنی آواز دی، نادینا، ندا. اللہ آلسو سیڈ، یہ بھی سورہ قصص کی ہی آیت نمبر 44 ہے یعنی 45 ہے یعنی 44 45 46 انہی سب کو کوٹ کیا گیا یہاں پر. اللہ آلسو سیڈ وما کنتا ساویا فی اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا اینڈ یو آر ناٹ اے ڈویلر امنگ دا پیپل آف مدین. تو آپ تو مدین کے جو لوگ تھے وہاں کے رہواسی نہیں تھے آپ. ریسائٹنگ اور ورسز ٹو دیم، ہماری جو آیتیں ہیں اس کی تلاوت ان کے سامنے مطلب جو تم آپ کر رہے تھے. تو یہ جو سب چیز بولی جا رہی ہے کہ وہاں آپ نہیں تھے، وہاں آپ نہیں تھے. اللہ states that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his messenger and that he has taught him the news of what occurred in the past. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ نے سب سکھایا، تمام غیب کی خبریں عطا کی، ان کو دکھائی کہ دیکھو یہ پاسٹ میں، ماضی میں یہ فلانی قوم کے ساتھ ہوا، یہ فلانی قوم کے ساتھ ہوا، which carry lessons for people، تاکہ ہم سب کے لیے اس کے اندر سبق ہے، لیسن ہے اور عبرت ہے، ٹو ڈرا فرام، تاکہ ہم اس میں سے لیں سبق. سو دیٹ دے ایکوائر دیئر سیفٹی ان دیئر ریلیجیس افیئرس، تاکہ ان کی لیے اس کے اندر سیفٹی ہو، یعنی دین کے معاملے میں بھی ایز ویل ایز دیئر ورلڈلی افیئرس، اور دنیا کے معاملے میں بھی ان کو اس میں مطلب سیفٹی ملے، یعنی امن و امان ملے. یٹ موسٹ پیپل ڈڈ ناٹ اینڈ ول ناٹ بلیو، سو اللہ سیڈ، مگر بہت ساری اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ نہیں بلیو کرے گی، اور مطلب نہ بلیو کرتی ہے اور نہ کرے گی، ایسا اللہ نے کہا. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ کتنا بھی ہرس کرو، اینڈ موسٹ آف مین کائنڈ ول ناٹ بلیو ایون اف یو ڈیزائر اٹ ایگرلی، آپ چاہے کتنا ہی ہرس کرو کہ یہ سب ایمان لے آئیں، لیکن نہیں آئیں گے وہ ایمان پہ. اللہ said in similar آیت، پھر ایک اور جگہ پہ اللہ نے کہا، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 116 ہے. تو سورہ 6 جو ہے سورہ انعام، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ and if you obey most of those on the earth، اگر آپ نے جو زمین پہ لوگ ہیں ان کی اکثریت کی بات مان لی، they will mislead you
far away from Allah's path. تو وہ لوگ تم کو گمراہ کر دیں گے بہت دور اللہ کے راستے سے. تو جو زمین پہ لوگ ہیں اور وہ اگر آپ کو یعنی جیسے پریشرائز کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں ہماری بھی بات مانو, ہمارے یعنی کچھ تو ہمارے جو ہے بت ان کی تھوڑی بہت تو آپ وہ رکھ لو کہ ان کا تھوڑا بہت ماننا, تو یعنی ایسا سب باتیں سب کر رہے تھے نا کہ مطلب تم بھی یہ مانو تو ہم بھی مانیں گے. ان فی ذالک لآیات وما کان اکثرهم مؤمنین. Verily in this is an آیا, اس کے اندر ایک نشانی ہے, آیا ہے, سائن ہے. Yet most of them are not believers. اکثریت ان کی جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتی. اور یہ ہے سورہ نمبر 26 یعنی سورہ الشعراء آیت نمبر 8. اللہ said next, پھر اللہ نے کہا وَمَا تَسَأَلُوهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ and no reward you ask of them for it. تم تو ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے ہو کہ بھئی ابھی میں اتنا قرآن جو ہے سناؤں گا تم کو تلاوت کر کے, جو وہ تو سنا ہی سکتے تھے کیونکہ ان کے تو اللہ نے سینے میں ڈال دیا تھا. تو اب میں سنا رہا ہوں تو چلو اب اس کے لیے کچھ نہ کچھ مجھے اجر تو دو. تو اللہ سے یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم do not ask them in return for this advice and your call to all that is good and righteous for any price or compensation for delivering it. یعنی جو آپ ان کو پیغام پہنچا رہے ہو یہ سارا تو اس کے اندر مطلب سب نصیحتیں ہیں اور سب اچھائیاں ہیں اس کے اندر کہ وہ بھلائی, وہ صالحین کی طرف وہ جو بلانا. تو اس کے لیے آپ نے کوئی قیمت تو ان کو نہیں مانگی کہ بھئی مجھے اس کی قیمت دو, اس کا ہرجانہ بھرو, یا پھر مجھے یعنی کہ مطلب یہ جو میں نے تمہیں پیغام پہنچایا. rather you do so seeking Allah's face. لیکن آپ کو تو اللہ کا فیس یعنی اللہ کی رضا چاہیے نا. and to deliver good and sincere advice to his creatures. تو آپ پہنچا رہے ہو ان کو, اللہ کی مخلوق کو آپ پہنچا رہے ہو, ڈیلیور کر رہے ہو سب تمام اچھائیاں قرآن کے اندر جو ہے وہ تمام, اور اپنی ان کی خود کی بھی جو حدیثیں ہیں جو اچھی سنسیئر ایڈوائسز وہ بھی وہ کر رہے ہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین. اور اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ ان ہوا الا, نہیں ہے وہ مگر, وہ کیا ہے وہ اٹ دا قرآن, تو نہیں ہے وہ قرآن مگر از نو لیس دین اے ریمائنڈر انٹو دا عالمین. عالمین کا مطلب ہے تمام انسان اور تمام جن, سب کے لیے ہے یہ قرآن. with which they remember, اس سے یاد دہانی ہوتی انسان کی. وہ کچھ بھول گئے ہیں تو ان کو یاد دلایا جاتا ہے, دیکھو ایسا مت کرو. receive guidance, اس میں رہنمائی ہے ان کے لیے, ہدایت. and save themselves in this life and the hereafter. تو اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی وہ بچائے گا قرآن. قرآن مطلب اللہ کے ورڈز ہے, وہ اللہ خود بول رہا ہے نا. اینڈ ہیئر آفٹر بھی جو ہے وہ بھی تمہاری بچے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله.